وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خیر میں خرچ کرو گے، وہ مال خرچ کرو، وہ اپنا وقت صرف کرو، وہ اپنی طاقت اس میں صرف کرو، اپنی اولاد کو خیر کے لیے وقف کرو، جو بھی کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، فرمایا یہ تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ساتھ ہی تعلیم دی، فرمایا کچھ بھی خرچ نہ کرنا مگر اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کرو اپنے لیے نہیں کرنا، ہے تمہارا بھلا، فائدہ تمہارا ہے، لیکن مفاد پرستی کی اس چکر سے نکلو، خود غرضی کے لیے نہ کرو، بس اللہ کے لیے کرو کہ رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا، اس لیے کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی خیر سے خرچ کرو گے، اچھائی میں صرف کرو گے، وہ مال ہو، وہ وقت ہو، وہ صحت ہو، جسے بھی خیر میں استعمال لاؤ گے، یوفا الیکم، تمہارے ساتھ وفا کی جائے گی، رب کسی کے ساتھ جفا نہیں کرتا، تم جو دو گے تمہیں وہ دیا جائے گا، سکون دو گے تو سکون تمہیں دیا جائے گا، لوگوں کی مدد کرو گے تو مدد تمہاری کی جائے گی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ گے تو تمہیں مسکراہٹ دی جائے گی، کسی کو دکھ دو گے تو تمہیں دکھ ملے گا، سکھ دو گے تو سکھ ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہارے ساتھ وفا کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خیر کر رہے ہو، بلائی کر رہے ہو تو نتیجہ اچھا نہ ملے، دیر آیت درست آیت کا مصداق بن سکتا ہے لیکن محرومی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے ابھی فوراً نہ ملے، کچھ وقفے سے ملے، اس دنیا میں نہ ملے، آخرت میں جا ملے، لیکن تمہیں اس کا فائدہ ضرور ملے گا، تم کبھی بھی محرومیوں کے شکار نہیں بنو گے، دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، فرمایا یاد رکھنا تم خیر میں خرچ کر کے دیکھو، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، رب یا تو عدل کرے گا یا فضل کرے گا، اور یوفا الیکم میں عدل کا تو تذکرہ کر دیا تھا کہ جو کرو گے سو بھرو گے، کہہ دیا تھا، اب جو فرمایا نا قرآن میں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا ضائع نہیں کیا جائے گا، رب نے یہ نہیں کہا تم پر فضل نہیں کیا جائے گا، فرمایا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ عفا بھی کی جائے گی اور تم پر فضل بھی کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ کا یہ معنی ہے، اور اس معنی کو سوچ کے بندہ مومن کو تو اس کی لذت سے ہی عمر بھر باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ رب کیا رہا ہے ہمیں، وہ کہتا ہے تم بلا کرو، بلا ہوگا اور ظلم نہیں ہوگا، دیر سے ہو سکتا ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ تمہارے ساتھ عدل کرے گا یا فضل کرے گا، اور فضل کی طرف توجہ دلائی وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ میں کہ تم پر مہربانیوں کی برسات ہوگی، اور قرآن میں مثالیں بھی دی، اور وہ مثالیں دی جو ہر روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک آیت میں تو کہا تم دیکھتے نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لاؤ 10 گنا اللہ اجر و ثواب دیتا ہے، اور پھر جھنجھوڑا، کہا ذرا دیکھو کسان ایک دانہ زمین کے سپرد کر دیتا ہے، اور وہ دانہ جب زمین میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے، خاک میں مل کے اس کی کیفیت بدلتی ہے، تو اسی سے کونپن نکلتی ہے، پھر اس سے 7 سٹے الگ الگ ہوتے ہیں،
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک ایک سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ فرمایا رب تو تمہاری زندگی میں تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک دانے سے کئی بار 700 دانے کر کے دکھاتا ہے، اور رب کہتا ہے انبتت سبع سنابل، رب کہتا ہے یہ تو تم نے زمین کے سپرد کیا تھا۔ انبتت ماضی ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے اگائے، اگاتا اللہ ہی ہے، لیکن آیت کے لفظ کا یہ معنی نہیں ہے۔ آیت کے لفظ کا معنی ہے کہ تم نے زمین کے سپرد کیا دانا اور اس پر اعتماد کیا۔ اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی کہ زمین نے اس سے کومپل اگائی، پھر سٹے بنے، پھر 100 دانہ ایک ایک سٹے میں پیدا ہوا۔ تو فرمایا اگر زمین کے سپرد کرو تو اللہ ایک کو 700 کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے سپرد کر دے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اس کے لیے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔